بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب بہت سے لوگ اس چیز پہ شکوہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں، دین دنیا دونوں کو بہت وقت دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ ہماری اوپر جو آزمائش ہے اللہ اس کو کم نہیں کرتا، اور پھر ایسے لوگ دن رات عبادت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کوئی معجزہ کا انتظار کرتے ہیں، کوئی ایسا معجزہ جس سے ان کی تمام مشکلات آسان ہو جائے، اور جب کوئی ایسا معجزہ نہیں آتا تو وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ اب اس معاملے میں یہ آیت بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ معجزے کا انتظار نہ کرو، اپنی عقل استعمال کرو، محنت کرو اور خود اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ 10 دفعہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمت نہ ہارو، بار بار محنت کرو، بار بار سوچو، اللہ آپ کی محنت میں ضرور برکت ڈالے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے غلط فیصلے کیے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہمت نہ ہارو اور اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے بڑی بات اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ اللہ نے ہمیں اتنا ذہین دماغ، اتنی زیادہ عقل کیوں دی ہے اگر ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تھا؟ اگر اللہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جیسے کوئی مشکل وقت آئے تو کمرے میں بند ہو کے ذکر کرنا شروع کرو اور کوئی معجزہ کا انتظار کرو، اپنی عقل نہ استعمال کرو، بس اس دن کا انتظار کرو جب اللہ کوئی معجزہ بھیجے گا اور تمام آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ ہمیں قرآن میں بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اتنا کمزور نہیں بنایا ہوا، ہمیں عقل اتنی زیادہ اسی لیے دی ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ ہم اشرف المخلوق اسی لیے ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اول مخلوق ہم اسی لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک دماغ ہے، ہم بہت ذہین ہیں، ہم ہر مسئلے کا حل خود سے نکال سکتے ہیں اور اللہ اس میں برکت ضرور ڈالتا ہے۔ تو پھر اس میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر مشکل وقت میں ذکر کا پھر کیا فائدہ؟ اللہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ذکر کرو، اس لیے نہیں کہ ذکر کے ذریعے کوئی معجزہ آ جائے گا اور آپ کے ویسے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گے، اس لیے تاکہ ذکر کرنے سے آپ کے اندر ایک امید، طاقت، ہمت آ جاتی ہے، آپ جان لیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری محنت میں برکت ضرور ڈالے گا، اللہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس لیے اللہ آپ کو کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آئے تو ذکر ضرور کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہو، اگر آپ سچے مومن ہو تو جیت آپ ہی کی ہوگی، بس ہمت نہ ہارو۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ جنگ احد کے ٹائم پہ مسلمانوں کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئی تھیں۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش کے بیچ میں تھا، اور جنگ کے شروع میں ہی یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ مسلمان جیت رہے ہیں، چاہے قریش کی فوج مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھی۔ لیکن پھر غلطی یہ ہوئی کہ کچھ تیر انداز نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا، اور یہ دیکھتے ساتھ خالد بن ولید کو ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے اپنا رسالہ لے کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا، اور اس وقت مسلمان گھبرا گئے تھے۔ پیچھے سے خالد بن ولید کے گھوڑ سوار فوج تھی اور آگے قریش، لیکن اتنی گھبراہٹ میں اللہ نے ایک وحی نہیں بھیجی، اللہ نے ایک فرشتہ نہیں بھیجا۔ اور پھر جنگ کے میدان میں جب کئی مسلمان ابھی صرف یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، وہ تیر انداز نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی، ان کو یہ خبر ملنا شروع ہوگی کہ کئی صحابہ ہیں جو شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت مسلمان اتنے حیران اور پریشان تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی کوئی وحی نہیں بھیجی، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا۔ پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت مسلمان مزید پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا۔ پھر اس کے بعد کئی مسلمان تھے جو خوف میں جنگ کا میدان چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، جس کی وجہ سے جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے وہ مزید پریشان ہو گئے۔ پھر بھی اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کوئی وحی نہیں بھیجی، اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، ہمت نہ ہارو، لڑتے رہو، کھڑے رہو۔
اللہ پر امید رکھو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ابھی بھی اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا جذبہ اور توکل دیکھتے ہوئے اللہ نے پھر ان کو آخر کار کامیابی دی۔ احد کے 3 سال کے بعد قریش نے امن کا معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ احد کے 5 سال کے بعد پورا مکہ فتح ہو گیا، اور احد کے 6 سال کے بعد پورا عرب اسلام کے اندر آ گیا۔ تو یہ یاد رکھے، جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بہت مشکل میں ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ اتنی دفعہ ناکام ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ اس کو امید ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی، ایسا انسان کو اللہ لازماً کامیابی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کسی معجزہ کا انتظار نہ کریں، بلکہ ذکر کریں، کھڑے رہیں، لڑتے رہیں، اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں، اور یہ جان لیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔